سلمان فارسی کی کہانی دیکھیے، 350 سال زندگی پائی ہے، صحابہ میں سب سے طویل العمر ہے۔ ایک مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی تلاش میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا، ایک پادری کی خدمت کی، مرنے لگا پادری، تو اس نے کہا اب تو غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس کی تدفین کے بعد غموریا آیا، پھر ساری زندگی اس کی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میں تجھے اب بھیجوں، اب تو یثرب چلا جا، نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے اور وہ وہاں تشریف لائیں گے۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ کوئی اور بھی تو ادعائے نبوت کر سکتا ہے، میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائی، ماں باپ کا گھر چھوڑا، بستے باغ چھوڑے، تو مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ اس نے کہا 3 نشانیاں ہیں، صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ چھوڑے گا نہیں، اور تیسری بات اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہا ایک قافلے سے جڑ گیا میں، انہوں نے مجھے پکڑ کے غلام بنا لیا، لیکن میری قسمت اچھی کہ بیچا جا کے مدینے میں، ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور میں اس دن کے انتظار میں اس کی نوکری کرتا رہا۔ کہا ایک دن میں اپنی کھجوروں پہ چڑھ کے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی نہیں چھا گئی اور ہر سمت سے یہ گونج آنے لگی طلع البدر علینا۔ تو کہتے ہیں کہ ماحول کی خوشبو اور روحانیت مجھے بتا رہی تھی کہ یہ وہی آ گیا جس کا تو انتظار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا۔ میرے آقا نے سمجھا، یہودی آقا نے، کہ شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا چھوڑ دے مجھے، میں بھاگا نہیں ہوں، یہ جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ کہتے میں حضور کی خدمت میں گیا اور میں کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی، جا کے میں نے پیش کی تو حضور نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ کہتے نشانی پوری ہو گئی۔ پھر ایک دن میں پھر گیا اور میں ہدیے کے طور پہ کھجوریں لے گیا تو حضور نے فرمایا ہاں یہ ہم لیں گے، قبول کر لیں۔ کہتے 2 نشانیاں بھی پوری ہو گئیں، حضور کا چہرہ بھی بتاتا تھا کہ یہ وہی ہے، لیکن میری بھی ضد تھی کہ تیسری نشانی دیکھوں گا تو ایمان لاؤں گا۔ ایک دن میرے باغ میں حضور آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور جو مہر نبوت والی جگہ تھی وہ چھپی ہوئی تھی۔ میں بار بار پیچھے ہوتا تھا، میری آرزو یہ تھی کوئی تیز ہوا کا جھونکا آئے اور کپڑا ہٹے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ کہتے ہیں کہ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، حضور نے چادر خود ہی اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر اپنی پشت کو پلٹا کے میری جانب کر کے کہا وہ پادری جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت